اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ ایک دفعہ پھر فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، گزشتہ کچھ دنوں سے پیور ڈسکشن گروپ میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم الشان پیشن گوئی، جس کو عرف عام میں محمدی بیگم والی پیشن گوئی کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، اس پیشن گوئی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار کو بھی یہ توفیق ملی کہ اس پیشن گوئی کے جو اصل حالات وہ خاکسار اس گروپ میں پیش کرتا، اور اس کے بعد اس گروپ کے جو ایڈمن ہے محترم امیر فیصل صاحب، یہ جن کے بارے میں ایک ویڈیو بھی ایک غیر احمدی جو ہیں دوست انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بنائی تھی، انہوں نے ان کے کچھ بعض سوالات تھے وہ بھی خاکسار نے دیے۔ پھر جو ہے ایک غیر احمدی جو ہیں ان کے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی ایک لیکچر دیا اس بارے میں، جس کے اوپر ہم نے ان کے لیکچر کے بارے میں سوالات کیے۔ اس وقت ہم جو بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو امیر فیصل صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے لیکچر سے کے بعد اور جو اس گروپ میں گفتگو ہوئی اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں، ان کی کیا نیتیں ہیں، لیکن بہرحال ہم نے تو اپنے لحاظ سے ان کو پورا پیغام پہنچایا۔ ہوا یہ ہے کہ یہ اپنے گروپ میں انہوں نے بعض ایسے عجیب و غریب سوالات کیے اس پیشن گوئی کے بارے میں، جن کو سن کر ہمیں بھی حیرانگی ہوئی، لیکن ہمیں کچھ زیادہ حیرانگی اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمارا یہ اندازہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کہ ان کو جو پرچیاں ہیں وہ غالباً جو غیر احمدی جو مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ دے رہے تھے۔ آپ ان کے سوالات سنیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے اگلے دن جب ہم نے ان کی آڈیو سنی، ہم نے ان سوالات کے جوابات بھی دیے، وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے۔ پیارے دوستو، ہم یہ سوالات اس لیے بھی آپ کو سنوا رہے ہیں کیونکہ یہ عموماً ان میں سے اکثر سوالات غیر احمدی احباب اس پیشن گوئی کے بارے میں پیش کیا کرتے ہیں۔ تو اس دن اگرچہ انہوں نے امیر فیصل صاحب نے یہ محترم اعظم سیفی صاحب کو کہا تھا کہ یہ اس بارے میں کچھ گفتگو کریں، لیکن ہم اعظم سیفی صاحب کی یہ ایک ہی آڈیو سنائیں گے، اس کے بعد ہم امیر فیصل صاحب کے وہ اعتراضات یا سوالات یا کامنٹس آپ کو پہلے سنواتے ہیں، پھر ان کے جواب ہم آپ کو سنواتے ہیں تاکہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امیر فیصل بھائی، مجھ سے پہلے بھی آپ کی بات ہو چکی ہے اسی موضوع کے اوپر ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے، اور جب پہلی مرتبہ ان سے آپ کی بات ہوئی تھی تو میں نے دیکھا تھا انہوں نے ابتدا سے آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ اسکین لگا کر اپنی ہر ایک بات آپ کو سمجھائی تھی۔ تو پھر اس کے بعد بھی آپ کی اور ان کی بات ہوئی، ٹھیک ہے، مزید اور سمجھایا ہوگا اور آپ کے سوالوں کا جواب دیا ہوگا، تو اتنی گفتگو آپ نے ابھی تک ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے کر لی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے، اور کچھ ایسا بھی رہا ہوگا کہ جو سمجھ نہیں آیا ہوگا آپ کو، جس کی وجہ سے آپ دوبارہ پھر اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ جو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ان کو نہ چھیڑا جائے، جو سمجھ میں نہیں آیا آپ صرف مجھے وہ بات بتائیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب ایسا کہا تھا تو ایسا کیوں ہوا، یا ایسا ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی بات ہے اسے آپ سامنے رکھیں۔ پیارے بھائیو، اتنی واضح جو محترم اعظم فیصل صاحب کی درخواست تھی، اس کے جواب میں امیر فیصل صاحب نے یہ ارشاد فرمایا۔ اعظم بھائی اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس، السلام علیکم۔ بہت ہی صحیح
اور بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ آپ نے بات کہی ہے، اور ایسی ہی باتوں کی بھی آپ توقع رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ آج بھی میں نے کچھ ٹیکسٹ وغیرہ دیکھے ہیں کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ جو بھی ہم مرزا قادیانی صاحب کے ریگارڈنگ بات کرتے ہیں تو احمدی سیدھا سیدھا پٹ اپ کر دیتے ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پہ لے جا کر۔ تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی مثال دیکھیں گے تو وہ تو مرزا قادیانی صاحب سے کوئی بھی پورا نہیں ہوتی، اور اگر خاص طور سے محمدی بیگم والے کوئی بھی واقعہ پورا ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے اس کی مشابہت ہے۔ شکریہ۔ جی ناظرین، تو انہوں نے ان کا وہ سوال ہی گول کر گئے۔ بہرحال ہم ان کی آڈیو آپ کو سنواتے ہیں۔ اعظم صاحب، جو بھی واقعہ مرزا قادیانی صاحب نے خود سے لکھا ہے اپنی بکس میں محمدی بیگم کے ریگارڈنگ، اس واقعے کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں سامنے ایک لڑکی یا ایک بیٹی کو رکھ کر جو کہ اسی سماج میں رہتی تھی اور باقاعدہ ایک پریوار کی سدسیہ تھی؟ کس طرح سے آپ اس کو صحیح مان سکتے ہیں اس واقعے کو، وہ پلیز بتا دیں، اس میں ہی سب سوالوں کے جواب آ جائیں گے۔ شکریہ۔ جی پیارے دوستو، یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہ جو سماج کے بات کر کے یہ مولوی حضرات بڑے جذباتی کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، تو یہ ایک عام سوال ہے، کامن سوال ہے جو اس پیشن گوئی کے بارے میں جو ہے وہ غیر احمدی حضرات اٹھاتے ہیں۔ جی اعظم بھائی، آپ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے یعنی کہ گود لیے بیٹے کے ریگارڈنگ بتایا کہ ان کی بیوی کے اس لڑکے سے علیحدگی ہوئی اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اس واقعے میں اور مرزا قادیانی صاحب کے واقعے میں تو کیا مماثلت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ واقعہ بالکل الگ ہے، وہ واقعہ بالکل الگ ہے، تو اس کو آپ اس سے کیوں موازنہ کر رہے ہیں؟ پلیز بتائیں۔ شکریہ۔ اعظم بھائی، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح ڈکلیئر کرو کہ آسمانوں پہ ہو گیا ہے، یا جیسے بھی کہا ہوگا۔ تو بہرحال حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میڈم سے جا کے، ان لیڈی سے جا کے، یا ام المومنین، جو بھی ورڈ آنا چاہیے، معذرت اگر کچھ غلط ورڈ نکل رہا ہو، تو انہوں نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کیا جو ام المومنین بنی ہیں، اور دونوں میاں بیوی کی طرح رہے۔ یعنی کہ اگر اللہ نے کہا بھی ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہو گیا ہے تو وہ نکاح پریکٹیکلی بھی ہوا اور وہ ہسبینڈ وائف کی طرح بھی رہے۔ بٹ مرزا قادیانی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نکاح بھی کر دیا اور ان کا نکاح بھی نہیں ہو رہا ہے، جبکہ وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں، جبکہ ایک پراپرٹی کے سائن کرنے کو انہوں نے منع کر دیا ہے اور بہت طرح کی شرطیں بھی لگا دی ہیں۔ تو پھر ہم ٹاپک ڈسکس تو صرف مرزا قادیانی صاحب ہی کریں سر۔ اعظم بھائی، آپ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتائی اور حدیث شریف کی، آئی ایم سوری ٹو سے، بٹ ہمیں ٹاپک کو بھٹکانا نہیں ہے۔ صرف مرزا قادیانی صاحب کا، محمدی بیگم کا ایک ٹاپک کلیئر ہو جائے، اور انشاءاللہ اسی طرح چاہے ایک دن میں ایک ٹاپک کلیئر ہو جائے گا، 2-4 ہی ٹاپکس ہیں بس میرے پاس، وہ کلیریفائی ہو جائے انشاءاللہ۔ نہ میرا مقصد کوئی خدا نخواستہ کوئی تکذیب کرنا ہے مرزا قادیانی صاحب کی، نہ ہی کوئی خدا نخواستہ ان پہ کوئی الزام لگانا ہے، بٹ یہ ہے کہ ان کی اپنی بک سے تھوڑا سا کلیریفیکیشن چاہیے۔ محمدی بیگم کی جو مجھے معلومات ہے اعظم بھائی، میں کلیئر کر دیتا ہوں سوال، یہ ہے کہ ان کے فادر یا ان کے قریبی ریلیشنز کوئی کاغذ لے کے گئے تھے مرزا صاحب پہ کہ اس طرح پراپرٹی کا حصہ یہ ہمارا بیٹھتا ہے اور اس پہ آپ کے سائن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس سائن کرنے کے عوض میں بہت ساری شرطیں لگا دی کہ محمدی بیگم ان کو اپنے نکاح میں چاہیے، ادروائز وہ اپنے بیٹے کی بیوی سے طلاق دلوا دیں گے بہو کو، اور نکاح کرنے کی صورت میں اپنی پراپرٹی میں سے بھی کافی بڑا حصہ دے دیں گے، یا جو بھی وہ چیز ہیں وہ دہرانے سے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ سب کچھ کیوں؟ یہ ناظرین، یہ بھی ایک کامن اعتراض ہے، لیکن یہ ایک عجیب بات انہوں نے یہاں پہ کی، جو یہ فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مثال نہ دے گویا، حالانکہ اس سے پہلے ہی اوپر خود یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں مشابہت بتائیں، لیکن ایک دم یہ کہنے لگے کہ نہیں، مرزا صاحب کی تحریروں سے جواب دیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اشتہارات دینا کیوں محمدی بیگم کے بارے میں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا؟ کیونکہ کیا آپ یہ تو مانتے ہوں گے نا کہ چاہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں، چاہے مرزا قادیانی صاحب یا جو بھی نبی ہو کے گزرے ہیں، انسان تو وہ بھی تھے نا، پرسنل لائف ان کی بھی تھی۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا
जिसको चाहा बीवी बनाया, तो उन्होंने शादी या निकाह किया तो बीवी बन गई। इस तरह तो कोई वाक़ा किसी का भी नहीं है ना, कि पीछे पड़ गए जी, रिश्ता कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तमाम तरह के मामलात अपनाए गए और उसके बाद फिर भी नहीं हुआ जो भी कुछ मामलात हैं। तो प्लीज़ सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन कर दीजिए कि मोहम्मदी बेगम एज अ इंसान, क्योंकि इंसान तो मिर्ज़ा कादियानी साहब भी थे, हम इसको कैसे अपने जहन में एक तरफ कर लें। शुक्रिया। आजम भाई प्लीज़ मेरा एक सीधा सीधा सवाल है, इस तरह से ले लें, मैं आपके क्या कहते हैं उसको जन्मभूमि के अंदाज में बात कर लेता हूं कि एक लड़की है सामने, हम ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने आपसे हमारा निकाह आसमानों पर कर दिया है, उनके कान पे जू नहीं रेंगी, ठीक है सर। उसके बाद हमने ये कहा कि हम अपने बेटे की बीवी को, जो कि मोहम्मदी बेगम की बहुत करीबी रिश्तेदार थी, उसको तलाक दिलवा देंगे। उन लोगों ने परवाह नहीं की। उसके बाद ये कहा कि हम अपनी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा आपके नाम कर देंगे, उन्होंने कुछ बात भी नहीं कही। उसके बाद अब उस लड़की की शादी हो रही है या हो गई है, तो अब हम होते कौन हैं ये कहने वाले कि इसके वालिद इतना टाइम में मर जाएंगे और इसका हस्बैंड अगर तौबा कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। हमें जाती जिंदगी में क्यों उलझना किसी की, क्यों ऐसी बातें करनी। रही बात उसके फादर की डेथ हो गई तो वो हुक्म रब्बी था, हो गई होगी, उस पेशीन गोई के बीच में ये उस पेशीन गोई एक हो गई पूरी बस वो। लेकिन अब ये कि उसने तौबा कर ली, क्या तौबा करवाना मिर्जा कादियानी साहब का काम था, क्योंकि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने कह दिया था कि ए मोहम्मद तुम दरोगा नहीं हो, तुम्हारा काम पहुंचा देना है। यहाँ मिर्जा कादियानी साहब ने रिश्ता पहुंचा दिया था, रिश्ता नहीं हुआ था तो एक तरफ हो जाते सर, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया। ये प्यारे दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि पेशन गोई का वो हिस्सा जिसके बारे में गैर अहमदी उलमा तक ये मानते हैं कि हाँ वाकई मोहम्मदी बेगम के वालिद साहब अहमद बेग साहब पेशन गोई के दौरानिया के अंदर अंदर उनका इंतकाल हो गया था, उसको ये बिल्कुल ये कह गए कि ये तो होता रहता है, वफ़ात तो होती रहती है। हालांकि ये मुतअद्दद बार मैं इनको ये बतला चुका हूँ कि इसी ग्रुप में गुफ्तगू के दौरान कि अगर हम इनका ये असूल माने तो फिर तो हमारे जो अजीम शान जो पेशन गोइयाँ हैं उनके बारे में हमें ये मानना पड़ेगा कि नौजुबिल्ला वो पेशन गोइयाँ वो पूरी नहीं हुई। मसलन बदर की जो लड़ाई थी उसमें हमारे प्यारे नबी या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो फरमाया था लड़ाई शुरू होने से पहले कि यहाँ पे फ़लाँ मरेगा और फ़लाँ मरेगा, आज फ़लाँ सरदार मर जाएगा, फ़लाँ सरदार मर जाएगा, पूरी लिस्ट दी थी। अगर और हम मुसलमान बड़े फ़ख्र से ये बात पेश किया करते हैं कि पेशन गोई के ऐन मुताबिक वो लोग उस दिन कुफ़ार के सरदार वो मारे गए। अब अगर इन साहिब की, अमीर फैसल साहिब की, जो कि हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं, इनकी अगर ये बात मान ली जाए या जो भी जिसने भी इनको ये पट्टी पढ़ाई उनकी ये बात मान ली जाए, तो क्या ये फिर बात दुरुस्त होगी? नाउज़ बिल्ला माज़ अल्लाह, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो कहा था वो ज़ाहिर लड़ाई थी जी, उस दिन तो लोगों ने मरना था, तो गोया वो कुफ़ार पेशन गोई की वजह से नहीं मरे, बल्कि महज नाउज़ बिल्ला माज़ अल्लाह उनका वक़्त आ गया था इसलिए वो मारे गए। अजीब व गरीब ये बहरहाल बात कर गए यहाँ पे, लेकिन इससे पहले भी हम इस बात को इनके सामने एक्सप्लेन कर चुके थे, लेकिन लगता है इनके कान पर जूंक तक नहीं रेंगी। अल्लाह ही है जो इनको समझाए। बहरहाल अगली ऑडियो सुनते हैं। मतलब ये हुआ आपकी दोनों ऑडियोज का सीधा सीधा, कोई भी मुनकिर होगा उसकी लड़की से शादी कर लो तो वो मुनकिर नहीं रहेगा, मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। फिर तो हजारों लाखों करोड़ों मुनकिर हैं, आज तक भी हैं। क्या इसका तरीका यही होगा कि उनकी लड़कियों से, चाहे वो उम्र का फर्क है, चाहे हम शादीशुदा हैं, चाहे कुछ है, उनकी लड़कियों से निकाह कर लें, और वो भी निकाह वो वाला कि आप ये कहते हैं, यानी कि मिर्जा कादियानी साहब के आसमानों पर निकाह हो गया। आप ये कहते हैं कि इश्तिहारात अखबारात में दे दो, अखबारात में छपवा दो। आप ये कहते हैं कि मैंने ख्वाब में ऐसे वैसे देखा। मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, हालांकि जो हकीकतें बताई जाती हैं, क्योंकि मेरा मकसद तकज़ीब करना नहीं है। इतने सब कुछ करने के बावजूद भी जब शादी हो जाती है तो हम उसके बाप को कह रहे हैं कि भाई तौबा ना करी तो वो मर जाएगा। उसके बाद हम ये तवक्को रख रहे हैं कि उस लड़की का आदमी भी मर जाए अगर उसने तौबा ना करी। बट चलो यहाँ तक भी सही था, उसके बाद वो बेवा हो, ऐसी चाहत, और उसके बाद फिर इनके निकाह में आए। क्या ये एक इंसानी अमल हो सकता है?
کیا خدا نخواستہ آپ یا میں، کیونکہ یحییٰ ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھوں، کیا اعظم بھائی آپ یا میں اس طرح کی بات کسی سے کہیں گے کہ کسی لڑکی کو چاہا، اس کی شادی کہیں اور ہو گئی اور ہم اس کو ایسی ایسی باتیں کہیں؟ پیارے ناظرین، یہ یہاں پر ایک بات کو جو کہ خاص بات تھی اس کو عام اصول کے طور پر یہاں پر بیان فرما گئے. شاید ان کو بات سمجھ ہی نہیں آئی، حالانکہ سیدھی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو یہ کہے، کسی نبی کو یہ کہے، کسی مامور کو یہ کہے کہ تم یہ کہو، تو کس کی مجال ہے کہ آگے سے وہ کہے کہ میں نے اس طرح نہیں کہنا، چاہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کی بات ہو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ بیان فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ بات جس کے کہنے سے گویا تم ہچکچا رہے تھے، اللہ نے وہ بات کھول دی. تو لیکن یہ بہرحال عجیب و غریب باتیں ان کو بتانے والے مجاہدین ختم نبوت جو ان کو پرچیاں دے رہے تھے، پتہ نہیں ان کو شاید اسلام کا نہیں پتہ. بہرحال آگے چلتے ہیں. سر آپ کے بقول 1886 میں پیشگی ہوئی تھی اور بتایا جاتا ہے کہ کافی ممبرز کی طرف سے کہ اس وقت محمدی بیگم کی عمر 8 یا 9 سال تھی. تو اس کے بعد کتنے ٹائم بعد محمدی بیگم کی شادی ہوئی ہے سلطان صاحب سے، اور اس وقت کیا عمر رہی ہوگی، اور پیشین گوئی اور شادی کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا؟ پلیز بتائیں. شکریہ. اعظم سیفی بھائی، جو باتیں آپ نے نہیں کہی میں کہہ دیتا ہوں. آپ سیدھا بولیے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت عائشہ سے، جو کہ بہت کم عمر تھی، بٹ حضرت عائشہ جی بھی تیار تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جو بھی بولنا چاہیے. ان کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار تھے، باپ بھی راضی، بیٹی بھی راضی، کرنے والے جو شوہر بنے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی راضی، آرام سے شادی بھی ہو گئی، میاں بیوی کی طرح رہے بھی. تو اب چاہے بچی تھی چاہے بڑی تھی، جب سب لوگوں نے مل جل کے شادی کر دی تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. یہاں پہ تو شادی نہیں ہوئی. اگر پیشین گوئی بہت پہلے کی بھی تھی تو بھی کیا پیشین گوئیوں میں سے کیا ایک بات بھی نہیں پوری ہونی تھی؟ لے دے کے صرف یہ ہے کہ جی ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی. تو جب 99 پیشین گوئی پوری نہیں ہو رہی، 1% یہ بھی تو ہو جاتا ہے نا سر کہ ٹائم ہی آ گیا ہو، موت کا ٹائم تو مقرر ہے. بہرحال میری ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے ہی بات ہو چکی تھی، میں زیادہ لمبا کرنا بھی نہیں چاہتا. کیا اس بات کے علاوہ کوئی اور بھی دلیل آپ دے سکتے ہیں کہ دنیاوی طور پر اس بات کو کسی طرح مان لیا جائے، جیسے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہے کہ انہوں نے جس سے شادی کی یا رشتہ پہنچایا تو ان کا پریکٹیکلی ہو گیا ہے؟ تو بتا دیں، نہیں تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ. شکریہ. جی پیارے بھائیو، تو یہ تھے ان کے سوالات، اور ان سوالات میں سے چونکہ اکثر وہ سوالات ہیں جو کہ غیر احمدی احباب کی طرف سے جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پیشن گوئی کے سے متعلق، اس لیے خاکسار نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو وہ سوالات پہلے سنا دیے جائیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ان جوابات کی طرف جو کہ الحمدللہ ہم نے اگلے دن اس گروپ میں دیے. اور ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ سوال کرنے والے امیر فیصل صاحب، انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ جوابات وہ سنے نہیں، بلکہ ہم آپ کو جیسا کہ دکھلائیں گے، ہم نے ان کو یاد دہانی کروائی تو تب بھی انہوں نے اس سے اگلے دن تک وہ جوابات نہیں سنے تھے، جس سے کئی طرح کے جو ہیں وہ شکوک و شبہات انسان کے ذہن میں بہرحال جنم لیتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہی سنسیئر ہو کر جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اپنے سوالات کے جوابات جو ہیں یہ ان کو یہ ابھی تک سن نہیں رہے. لیکن بہرحال ہم چلتے ہیں جوابات کی طرف. پیارے بھائیو، اس گروپ میں امیر فیصل صاحب کے ان سوالات کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مزید سوالات مختلف دوستوں کی طرف سے پیش ہوئے تھے، غیر احمدی دوستوں کی طرف سے. تو خاکسار نے اس سے اگلے دن ان تقریباً تمام سوالات کو اکٹھے کر کے پھر یہ مناسب سمجھا کہ ان کا جوابات اسی گروپ میں پیش کیے جائیں، اور یہ جوابات خاکسار آپ کی خدمت میں اس نیت سے پیش کر رہا ہے کیونکہ یہ عموماً اس پیشن گوئی کے بارے میں اس سے ملتے جلتے اعتراضات آپ کو سوشل میڈیا پر اور غیر احمدیوں کے لٹریچر میں ملیں گے. ہمیں امید ہے کہ ان جوابات سے انشاءاللہ آپ مستفید ہوں گے.
خاکسار نے وہاں پر یہ لکھ کے کہ چند سوالات کے جوابات صرف مومنین کے لیے، اور اس سلسلہ میں پہلا اعتراض جو کہ بار بار اس گروپ میں کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ احمدی دوست جو ہیں وہ قرآن مجید اور تاریخ انبیاء سے مثالیں کیوں پیش کرتے ہیں. آپ نے یہ جو امیر فیصل صاحب کی آڈیوز بھی اس بارے میں سنی ہوں گی، تو یہ خاکسار نے اس کا جواب دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار نے پچھلے کل بھی اور کچھ دنوں سے جو اس گروپ میں گفتگو ہو رہی ہے وہ سنی ہے، اور اس کے بعد خاکسار اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہمارا کام ہے کہ جو اصل بات ہے وہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ اور تاریخ انبیاء کی روشنی میں اور اسلامی تاریخ کے مطابق وہ دوستوں کو بتلا دی جائے، اور جو مومن ہیں، جو نیک خصلت ہیں، وہ اس سے سبق سیکھ لیں گے اور ممکن ہے ان کو ہدایت ملے، اور جو شر پسند ہیں ان کا تو کام ہی شور میں جانا ہے. نہ کبھی انبیاء علیہ السلام نے کبھی ان کی پرواہ کی ہے اور نہ کبھی ہم لوگوں نے ان کی پرواہ کی ہے، الحمدللہ. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو کہ بار بار اس گروپ میں پیش کی جاتی ہے کہ جناب احمدی مسلمان جو ہیں وہ انبیاء کی مثالیں کیوں دیتے ہیں. تو پیارے دوستوں، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہو، کوئی معاملہ ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جایا کرو. لیکن یہ عجیب و غریب مسلمان گروپ ہے کہ ان کو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی الرجی ہے، نعوذ باللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی الرجی ہے. یہ عجیب و غریب گروپ ہے کہ اس کے ممبران نے اپنے جو ہیں وہ معیار بنائے ہوئے ہیں اپنے گھر سے. کوئی کہتا ہے سماجی جناب ہمارے یہ معیار ہیں، اس کے اوپر یہ پیشن گوئی پوری نہیں اترتی. کوئی کہتا ہے جناب میرا یہ معیار ہے اور میرے مطابق یہ نہیں پوری اترتی. تو میرے بھائیوں، سب کے سب مجھے یہ بتلائیں کہ تاریخ میں یہ مذہبی دنیا میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ نبی ہیں نعوذ باللہ؟ خدا ہے نعوذ باللہ؟ فرشتے ہیں؟ کیا ہیں آپ؟ وہی مٹی کا ایک مٹھی تو ہے نا، مٹی کی ہے، راکھ کی. اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی ہماری حیثیت ہو دنیا کے لحاظ سے، مذہبی دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک ہم تقوی اختیار نہ کریں. بس اس لیے یہ جو اپنے ذاتی معیار ہیں ان سے باہر نکلیں، اور اگر کوئی آپ کے سامنے انبیاء کرام کی باتیں کرتا ہے، قرآن پاک کی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشادات بیان کرتا ہے، تو ان کو سنیں. اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آتے تو چپ کر جائیں. یہی ہر مومن کی شان ہے، یہی صحابہ کرام کیا کرتے تھے. جزاک اللہ. اس کے بعد خاکسار نے جو دوسری ہیڈنگ وہاں پر دی، جس کے بارے میں خاکسار نے یہ آڈیو بھیجی، وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کے قوانین ہم پر چلتے ہیں، نہ کہ ہمارے گھٹیا قوانین ان پر. اس ضمن میں خاکسار تمام دوستوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہے کہ بھائیو، ہمارے قوانین اور ہمارے جو معیار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں چلتے اور نہ انبیاء کرام پر چلتے ہیں. ہمارے جو گھٹیا قوانین اور گھٹیا معیار اگر اللہ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ معیار اور اس کے انبیاء کے بیان کردہ معیاروں سے ٹکراتے ہوں تو ہمارے معیاروں کی حیثیت کیا ہے؟ کبھی اس پہ بھی غور کر لیجئے. ہم ہوتے کون ہیں اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرانے والے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات سماجی طور پر یوں ہونی چاہیے اور ہمارے معیار یوں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری بات سنے؟ نعوذ باللہ، معاذ اللہ. یہ تو گستاخی بہت بڑی ہے میرے بھائیوں. کبھی غور کیجئے گا. مرزا صاحب کو بے شک نہ مانیں. آپ جیسے لوگ جو کہ منکرین کی بدترین جو ہیں وہ قسم بن چکے ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دے گا ماننے کی. لیکن خدا را اگر اپنے آپ کو اسلام سے آپ نے جوڑنا ہے
تو ایسی باتیں مت کریں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہوں، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف ہوں، تاریخ انبیاء کے خلاف ہوں. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ڈکٹیٹ کرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں کیا؟ جزاک اللہ. اس کے بعد خاکسار نے وہ جو بار بار یہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ سماج میں اجازت نہیں تھی، تو اس ایسی صورت میں مرزا صاحب نے ایسی پیشن گوئی کیوں کی، اشتہارات کیوں دیے وغیرہ وغیرہ، اس اعتراض کا جواب خاکسار نے اس آڈیو میں دیا. اسی ضمن میں میرے بھائیوں بار بار اس گروپ میں یہ بات ہوتی رہی، سماج میں اجازت نہیں تھی، سماج میں اجازت نہیں ہے، یہ کس طرح ہو گیا، سماج کیا کہتا ہوگا، بیچاری عورت، اس طرح کی باتیں کی گئیں. اور میں حیران ہوتا رہا ان لوگوں کے اوپر. چلیں امیر فیصل صاحب کو تو اسلامی تاریخ کا شاید اتنا پتہ نہیں ہوگا، وہ لوگ جو کہ اس گروپ میں یوں بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو گویا وہ تاریخ کے ماہر ہیں. میرے بھائیوں کیا آپ بھول گئے کہ یہی اعتراض، سماج والا اعتراض ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے اور بار بار ہوتا رہا ہے، آج کل بھی ہوتا ہے. کیا آپ اس بات کو بھول گئے کہ سیمی سائمن جیسے بدبخت ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ سماجی طور پر یہ کس طرح ممکن ہے کہ جناب 9 سال کی لڑکی سے شادی کر لی، یا یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت صفیہ والا جو واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جنگ خیبر کے اوپر، کہ جناب صرف اس سماجی طور پر یہ کیا بات ہوئی کہ ان کے والد کو شہید کیا گیا، خاوند کو شہید کیا گیا اور پھر شادی بھی کر لی. تو یہ عجیب آپ لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں میرے بھائیوں. آپ لوگوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہوئی، تاریخ انبیاء نہیں پڑھی ہوئی. یہ جو بات کرنا کہ سماجی طور پر، پھر وہی بات ہے، یہ صرف بہانے ہیں. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء ہمارے قوانین کے پابند نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء ہی جانتے ہیں کہ جو کس بات، کس وقت، کس موقع پر کون سی بات مناسب ہے اور کون سی نہیں ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ یہ بڑھ بڑھ کے باتیں کریں، ورنہ پھر آپ میں سے کون ہے جو پھر آج لیکچر دے اس بات کے اوپر اور ہمیں بتلائے کہ وہ تمام اعتراضات جو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ جیسے منکر بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں، ان کے جوابات بتائیں. پھر ہمیں حضرت صفیہ والی جو واقعہ ہے اس کا جواب بتائیں، حضرت جویریہ والا جو واقعہ ہے اس کا جواب بتائیں، حضرت سودا اور آپ کی کنیز والا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ذرا جواب دیں. پھر میرے بھائیوں بتلائیں ہمیں کہ آپ کیا جواب دیں گے، کیا وہ سماجی طور پر اجازت ہے اس کی؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، جو صحابہ کے جواب ہوتا تھا بس. جی پیارے دوستو، خاکسار یہاں پہ کریکشن کرتے، یہاں پر میں نے حضرت سودا کہا، یہاں پر خاکسار کی مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام المومنین حضرت حفصہ ہے. اس کے بعد اگلا اعتراض جس کا جواب خاکسار نے وہاں پہ دیا وہ تھا رقم اور جائیداد وغیرہ کی لالچ شادی کے لیے کیوں دی گئی. پھر دیکھیں یہ اعتراض بار بار یہاں پہ دہرایا جاتا رہا کہ جی رقم کی، جائیداد کی لالچ تھی شادی کے لیے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ مجبوری تھی ان کی احمد بیگ صاحب کی تو اس کا فائدہ اٹھایا ہے. جی میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس گروپ کے جو نام نہاد مجاہدین ہیں انہوں نے کبھی بھی انبیاء کی تاریخ نہیں پڑھی. کیا یہ جو اس طرح یہاں پہ ابھی باتیں کر رہے ہیں، اگر ہم آپ کے معیار اٹھائیں تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا واقعہ ہے، آپ ایک جنگ کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضہ میں آئی تھی، اور ایک جگہ پر آپ کو جس شخص کے ساتھ کے ذمہ آپ لگائی گئی، آپ خوش نہیں تھی اس کے ساتھ، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس خواہش کے ساتھ آپ کے پاس گئیں کہ آپ کو کچھ قرض دے دیا جائے
تاکہ وہ قرض ادا کر کے وہ رقم ادا کر کے یہ آزاد ہو سکے اس شخص کی غلامی سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر، آپ تاریخ تبری پڑھیں، بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی زبردست آپ کو یہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ میں تمہیں قرض دوں، کیوں نہیں تم میرے سے نکاح کر لو. اب اگر آپ کے گھٹیا معیار لگائے جائیں میرے بھائیوں اس کے اوپر، تو کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جی وہ ان کی مجبوری تھی تو نعوذ باللہ جو ہے وہ فائدہ اٹھایا گیا مجبوری کا، سماج میں اجازت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور خاص طور پر ایسے موقع پر جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ قول بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے گھر پہ آئیں اور دروازے پہ آئیں تو میرا ماتھا ٹھونکا اور میں نے کہا یہ بہت خوبصورت ہیں کہ جیسا میرے قلب پر ان کی شکل و صورت کا اثر ہوا ہے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر بھی ایسا ہی اثر نہ ہو، اور اگر ایسا اثر ہوا تو آپ اس سے شادی کر لیں گے. تو میرے بھائیوں میں حیران ہوتا ہوں، آپ کون سے مسلمان ہیں، کس طرح کے مسلمان ہیں کہ آپ کو اسلامی تاریخ کا ہی نہیں پتا. آپ باتیں بڑھ بڑھ کے کر دیتے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ ایسی باتیں، یہ میں بار بار اس بات کے اوپر جا رہا ہوں، انبیاء اور اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرانا ہمارا کام نہیں ہے میرے بھائیوں. بعض باتیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس وقت اور حالات کے مطابق اس کی کیا مصلحت تھی کہ وہ باتیں ہوئیں، اور آپ اٹھ کے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح منکرین اور مستشرقین آج تک ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اگر آپ کو میں سے کسی کو ضرورت ہے تو بیان کرے یہاں پر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، آپ کی شادی کا واقعہ. ہمارے نزدیک یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ سعادت تھی، نیک خاتون ہوں گی ضرور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. لیکن آپ اپنے معیار لگا کے پھر اس واقعے کو بتائیں اس گروپ میں کہ کیا ہوا تھا. جزاک اللہ. یہ اوکے. اور پھر یہ بھی بتلائیں میرے بھائیوں کہ اس وقت وہ جو رقم کی وہ جو آپ قرضہ لینے آئی تھیں اور اس کے بدلے آپ کو یہ کہا گیا کہ میرے سے شادی کر لو، تو آپ کے معیاروں کے مطابق کیا یہ کسی مظلوم عورت، کیسی عورت جس کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ کیا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا؟ کچھ شرم کرو، حیا کرو میرے بھائیوں. اب اگر آپ کے گھٹیا معیار لگائے جائیں میرے بھائیوں اس کے اوپر، تو کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جی وہ ان کی مجبوری تھی تو نعوذ باللہ جو ہے وہ فائدہ اٹھایا گیا مجبوری کا، سماج میں اجازت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور خاص طور پر ایسے موقع پر جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ قول بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے گھر پہ آئیں اور دروازے پہ آئیں تو میرا ماتھا ٹھونکا اور میں نے کہا یہ بہت خوبصورت ہیں کہ جیسا میرے قلب پر ان کی شکل و صورت کا اثر ہوا ہے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر بھی ایسا ہی اثر نہ ہو، اور اگر ایسا اثر ہوا تو آپ اس سے شادی کر لیں گے. تو میرے بھائیوں میں حیران ہوتا ہوں، آپ کون سے مسلمان ہیں، کس طرح کے مسلمان ہیں کہ آپ کو اسلامی تاریخ کا ہی نہیں پتا. آپ باتیں بڑھ بڑھ کے کر دیتے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ ایسی باتیں، یہ میں بار بار اس بات کے اوپر جا رہا ہوں، انبیاء اور اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرانا ہمارا کام نہیں ہے میرے بھائیوں. بعض باتیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس وقت اور حالات کے مطابق اس کی کیا مصلحت تھی کہ وہ باتیں ہوئیں، اور آپ اٹھ کے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح منکرین اور مستشرقین آج تک ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اگر آپ کو میں سے کسی کو ضرورت ہے تو بیان کرے یہاں پر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، آپ کی شادی کا واقعہ. ہمارے نزدیک یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ سعادت تھی، نیک خاتون ہوں گی ضرور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. لیکن آپ اپنے معیار لگا کے پھر اس واقعے کو بتائیں اس گروپ میں کہ کیا ہوا تھا. جزاک اللہ. یہ اوکے. اور پھر یہ بھی بتلائیں میرے بھائیوں کہ اس وقت وہ جو
रकम की वो जो आप कर्जा लेने आई थी और उसके बदले आपको ये कहा गया कि मेरे से शादी कर लो, तो आपके मेयारों के मुताबिक क्या ये किसी मजलूम औरत, कैसी औरत जिसके पास पैसे नहीं थे, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि क्या उसकी मजबूरी से फायदा उठाया गया? कुछ शर्म करो, हया करो मेरे भाइयों। प्यारे भाइयों, इसके बाद अगली जो बात जिसका खाकसार ने जवाब दिया, अगला एतराज़ वो ये था कि इस ग्रुप में बार बार ये बात की गई कि जी मोहम्मदी बेगम वाली जो पेशिंग हुई है उससे मिलती जुलती हमें मिसाल ना दें, बल्कि कोई ऐसी मिसाल दें पिछले अम्बिया की जो कि 100% वैसे ही मिसाल हो। और उसकी वजह ये बनी कि हम जब इन लोगों को ये कहते थे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 40 है गालबन या 44 है, जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ए नबी, तुझ पर कोई एतराज़ नहीं किया जाता जो कि तुझसे पहले अम्बिया पर नहीं किया गया। तो इससे क्या साबित हुआ कि अम्बिया के ऊपर मिलते जुलते एतराज़ात किए जाते हैं। हम जब वो पेश करते थे तो ये लोग जानबूझकर, क्योंकि वहाँ पर तो ये लोग फंस जाते थे। मिलती जुलती मिसालें तो जैसा कि मैंने अभी भी ये भी मिसाल के ऊपर आपको दी हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, और आगे भी हज़रत ज़ैनब की एक मिसाल आएगी, तो उसके ऊपर ये फिर कहते थे नहीं 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 100% वैसी ही मिसाल दें। तो इसका जवाब खाकसार ने यहाँ पर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक बात बार बार इस ग्रुप में हुई कि जनाब हमें मिलती जुलती मिसाल ना दें, गोया 100% हमें वैसे ही मिसाल दें पिछले किसी नबी से, मिलती जुलती नहीं चाहिए आप लोगों को, है जी। आप लोग कोई नौज़बिल्ला अल्लाह ताला से भी बढ़ के हैं, है जी। अच्छा, अब बात ये है मेरे भाइयों, ये जो अजीब आपने मेयार बनाया कि एग्जैक्टली वैसे ही मिसाल हो, अब मैं ये बात, ये मेयार आपके ऊपर आज लौटा रहा हूं, और मुझे ऐसा मुसलमान चाहिए, ऐसा मुजाहिद खत्म नबूवत चाहिए जो मेरी इस बात का जवाब दे। अब अगर कोई आपको ये कहे कि जनाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की बेटी की जो है औरत से शादी की, या छोटी उम्र की औरत से शादी की, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, हजरत अम्मा जो है हमारी मोमिनों की माँ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो आपको कि उठ के आके कह दे आप जैसा मेयार लगा के कि जनाब हमें एग्जैक्टली ऐसी मिसाल किसी और नबी से दिखाओ। अब देखिए, एग्जैक्टली मिसाल दिखलाने की आप लोगों का गालिबन वजह ये बनती है कि आप कहते हैं जब तक वही मिसाल बैने ही नहीं दिखलाओगे हम इस शख्स को, यानी हज़रत मिर्जा साहब को नबी क्यों माने, नबी ऐसी बात कर ही नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, आपके ऊपर वो आपकी बात उल्टाते हुए इल्जामी जवाब के तौर पर आपको ये कह रहा हूं कि किसी और नबी की मिसाल हमें बतलाएं जिसने जो है छोटी उम्र की औरत से शादी की हो। आपका मेयार है ना, आप कहते हैं एग्जैक्ट होगा तो फिर नबी नौजुबिल्ला सच्चा जो है आप सच्चा मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। फिर इसी तरह जो भी मैंने बयान किया है हजरत जुवैरिया के साथ शादी का वाकया, ये इस तरह की एग्जैक्ट मिसाल दें फिर हमें। फिर हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो आपकी शादी का वाकया है, हमें बैन ही वही मिसाल दें, वरना देखें आप लोगों को फिर हया आनी चाहिए। इसलिए कि जो मेयार आप बनाते हैं गैर इस्लामी, गैर कुरानी, गैर इखलाकी, उसके मुताबिक तो जनाब ये जो मुनकरीन यहाँ बैठे हैं और ये मुस्तशरिकीन के भाई यहाँ बैठे हैं, बढ़ बढ़ के बातें करते हैं, आप लोग मुसलमान क्यों हो? अगर यही आपका मेयार है कि जब तक बैने ही वही मिसाल दूसरे अंबिया से ना दिखलाओ 100%, तो वो शख्स नबी नहीं हो सकता, तो फिर आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों मानते हो? सोचिएगा मेरे भाइयों, क्यों मैं बतला रहा हूं कि आपके मेयार गलत हैं। जी मेरे भाइयों, मैं इसलिए आपको सिर्फ बतला रहा हूं, अल्लाह ताला के सारे अंबिया सच्चे हैं, आपके मेयार गलत हैं, गैर इस्लामी हैं, गैर कुरानी हैं। इसी तरह दोस्तों, एक एतराज़ ये बार बार किया जाता है और उस ग्रुप में भी हुआ कि जी शादी तो ना हुई
اور اگر شادی نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا آٹومیٹکلی کہ وہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی. اس کا جواب حاضر ہے. پھر بار بار اس جگہ اس گروپ میں یہ کہا گیا کہ جناب شادی تو نہ ہوئی، شادی تو نہ ہوئی. میرے بھائیوں، ہم کتنی دفعہ آپ کو اس بات کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اس نے پیشن گوئی کی تھی اس کے مطابق جو حالات ہو گئے تھے اس کے مطابق شادی ہو جاتی تو پیشن گوئی جھوٹی نکلنی تھی. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، شادی ہو جاتی تو پیشن گوئی جھوٹی نکلنی تھی، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. کہتے شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی. حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ یہ شرطی پیشن گوئی تھی. ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، مرزا صاحب کی تحریریں دکھا رہے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ آدھی تحریر وہاں پہ لگاتے ہیں، باقی ساری چھپا لیتے ہیں اور پھر نعرے لگاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد میرے بھائیوں جو آخری ٹاپک وہاں پر خاکسار نے ڈسکس کیا وہ تھا تقدیر معلق کو یہ جو غیر احمدی ہیں اس بات کو یہ چھپاتے کیوں ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے اس بات کو عذاب والی بات کو یا شادی والی بات کو اس کو تقدیر معلق بھی لکھا ہے. اب اس دن میں میرے بھائیوں پہلی بات تو یہ ہے، وہ مجاہدین جو جہاں پر بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں اس گروپ میں، کیا وجہ ہے کہ وہ حوالہ جات تو یہاں پہ لگاتے ہیں جہاں پہ تقدیر مبرم کا ذکر ہے، لیکن وہ حوالہ لگاتے ہوئے ان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے جہاں پر حضرت مرزا صاحب نے اس کو تقدیر معلق لکھا ہے. معلق کا مطلب ہے ہینگنگ، ابھی کنفرم نہیں ہوئی. کیوں وہ حوالے نہیں یہ لوگ لگاتے؟ ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں، مرزا صاحب نے بار بار اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ تقدیر معلق رہے گی جب تک تکذیب نہیں کی جائے گی. اگر آپ اتنے سچے ہیں تو مرزا سلطان محمد کا کوئی تکذیب 1908 سے پہلے کی دکھلائیں. آپ کیا آپ کے بڑے بڑے مولوی نہیں دکھا سکے میرے بھائیوں؟ ٹھیک ہے. اور یہ چونکہ شرطیہ پیشنگ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بتلایا ہے کہ لا تبدیل علی سنت اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی سنت تبدیل نہیں کیا کرتا. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے جو کہ مرزا صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو قوم جو شخص توبہ استغفار میں پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس شخص کو سزا نہیں دیا کرتا. حضرت یونس کی قوم کا واقعہ کیا آپ لوگ وہ بھول جاتے ہیں؟ قوم نے جب جو ہے توبہ استغفار کی تو اس وجہ سے قوم بچا لی گئی، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے ان کے اوپر ابتلا آ گیا، اور پھر آپ نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائیں سکھلائیں اور آپ جو ہیں اس ابتلا سے باہر نکلے. اس لیے پتہ نہیں کون سے مسلمان ہیں بھائی، لگتا ہے قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں جی. لیکن بہرحال یہ پیشن گوئی اللہ کے فضل سے الحمدللہ 100% جس طرح خدا تعالیٰ نے بتلایا تھا وہ پوری ہوئی. جب تک وہ خاندان اکڑا رہا اللہ تعالیٰ نے ان کا بندہ مار دیا، اور جب انہوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پیشن گوئی کے عین مطابق رحمت کا سلوک فرمایا. مرزا سلطان محمد جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور چونکہ جو واپسی ہے وہ اس کی وفات کے بعد ہونی تھی، بیوہ ہونے کی حالت میں ہونی تھی، اس لیے یہ شرطی پیشن گوئی تھی، جس طرح کہ مرزا صاحب نے پھر حقیقت الوحی میں بیان بھی فرمایا اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بیان فرمایا کہ یہ شرطی پیشن گوئی ہے. اور جب وہ بچ گیا ہے تو وہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ سلوک فرمایا کہ رحمت کا سلوک کیا ان کے ساتھ، ان کی توبہ کی وجہ سے، ان کی استغفار کی وجہ سے. محمدی بیگم کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، احمدی ہوئی، ان کے بچے کو توفیق دی، ان کی بہنوں کی توفیق دی، بہنوئی کو توفیق دی، 3 نسلیں وہاں پہ احمدی ہوئی ہیں. آپ لوگوں کو کوئی شرم و حیا ہی نہیں آتی؟ آپ اپنے معیاروں پر خدا کی باتوں کو جناب وہ پرکھنا چاہتے ہیں. جزاک اللہ. یہ خاکسار کی اس موضوع کے اوپر آخری آڈیوز ہیں. جس جو ہیں جو شرارتی نے جو باتیں بنانی ہیں بنائے، ہمیں کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے اور ان کے انبیاء کی سنت کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں. ہم تو اصل پیغام کو پہنچا دیتے ہیں، کوئی سنے یا نہ سنے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا تھا انت مذکر لست علیہم بمسیطر. ہم ڈنڈا تو نہیں مارتے میرے بھائی، اسی لیے ہم نے آپ سے کے سامنے پیغام پہنچا دیا ہے. جس نے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے.
لیکن اس موضوع کے اوپر خاکسار کی یہ آخری آڈیوز تھیں. اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. یا تو اس بیچارے کی سمجھ کا قصور ہے, وہ خود کو زیادہ عقل مند سمجھتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین سے اپنے آپ کو بالا سمجھتا ہے, تو اللہ جانے اور وہ جانے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شرارت ہے اس کے ذہن میں, تو وہ تو پھر شیطان کو بھی باتیں اللہ تعالیٰ کی سمجھ نہیں آئی تھی. اللہ تعالیٰ شیطان کو نہیں سمجھا سکا تھا, تو میں کیا چیز ہوں, ہمارے دوست کیا چیز ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. جی پیارے دوستو, اس آڈیو کے بعد خاکسار کو یاد آیا کہ ایک بات مس ہو گئی تھی, تو یہ آڈیو بھی بھیجی. پیارے بھائیو, ایک بات میں بیان کرنا بھول گیا. بار بار اس گروپ میں یہ بات کی جاتی رہی کہ جی شادی تو نہیں ہوئی, تو شادی تو نہیں ہوئی, تو گویا وہ عورت تو نہیں آپ کے پاس آئی. گویا اگر کوئی عورت کسی نبی کے پاس نہ آئے تو اس کی نبوت کے اوپر بھی کوئی جو ہے وہ اثر پڑ جاتا ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ. ٹھیک ہے, یہ پیش گوئی کی بات تو ہم ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں. کیا مجاہدین, امیر فیصل صاحب کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہوگا, کیا یہ جو مجاہدین ختم نبوت جو اتنی زیادہ اچھل کود اس گروپ میں کرتے ہیں, کیا ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت نے آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد یہ شادی والی رات یہ کہہ دیا کہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں, اور آپ اپنا آپ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد نہیں کیا, اور بڑے سخت الفاظ اس نے وہاں پہ کہے ہیں. اب آپ اس سے کیا کہیں گے؟ اگر آپ کے معیار ہم لگائیں میرے بھائیوں, تو کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر اس کے اوپر کوئی فرق پڑا؟ نہیں. تو کیا پھر اگر آپ کے معیار سچے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں مانتے ہو آپ لوگ؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس عورت کی بدبختی تھی. آپ لوگ یہ بڑا ڈرامہ کرتے ہو کہ جناب وہ عورت سے شادی تو کرنے کی خواہش تھی, اس نے جناب وہ شادی نہیں ہوئی اور وہ عورت تو ملی نہیں, تو گویا نبوت پہ فرق پڑ جاتا ہے. تو پھر اس واقعہ کو جو کہ احادیث میں آیا ہے پھر آپ کیا رنگ دیں گے انسان کو؟ میں پھر وہی بات کرتا ہوں, اللہ اور اس کے انبیاء کے سامنے جو لوگ اس طرح کی شیطانی حرکتیں کرتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے خود نپٹتا ہے. اس لیے آپ لوگوں کو شرم و حیا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کا اور اطاعت کا مد اندر پیدا کریں, ورنہ شرارت اور شور وہ تو شیطان کے چیلے کرتے ہی رہتے ہیں. کریں, خوب کریں. جزاک اللہ. جی پیارے بھائیو, یہ تھی خاکسار کی چند آڈیو جس میں الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار نے یہ کوشش کی کہ جو اعتراضات وہ پیشنگوئی جس کو عمومی طور پر محمدی بیگم کی پیشنگوئی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے, اگرچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں تک خاکسار کو علم ہے کبھی بھی اس پیشنگوئی کو اس نام سے نہیں لکھا, نہ ہی بیان فرمایا ہے. آپ ہمیشہ اس پیشنگوئی کو پیشنگوئی دربارہ احمد بیگ صاحب یا خاندان احمد بیگ یا پیشگوئی دربارہ داماد احمد بیگ کے نام سے ہی لکھتے اور بولتے رہے. لیکن بہرحال یہ تھیں چند آڈیوز. پیارے بھائیو, یہاں پر ایک بات خاکسار شیئر کرنی چاہے گا, اور وہ یہ کہ بڑی عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دلوں کے حالات جانتا ہے, لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہی امیر فیصل صاحب جنہوں نے بڑھ بڑھ کر اعتراضات کیے تھے ایک دن پہلے, ان کے لیے یہ آڈیوز خاکسار نے اوپر کیں, پھر دوبارہ یہاں پر یہ آڈیوز لگائیں اسی شام. یہ دیکھ لیں شام کو تقریباً 5 بجے کے قریب, اور ان کو یہ میں خاکسار نے یہ کہا کہ ان آڈیوز کو دوبارہ سن لے. امیر فیصل صاحب کے لیے میں نے لکھا کہ میں نے صبح یہ آڈیوز کی تھیں, آپ نے ابھی تک سنی نہیں. محترم ناظرین, خاکسار جو ہے وہ بہت حیران ہوا کہ اگلے دن بھی جب خاکسار نے چیک کیا تو وہ 10 کی 10 آڈیوز محترم امیر فیصل صاحب نے نہیں سنی تھیں, جس کی وجہ سے ظاہر ہے مختلف شکوک و شبہات انسان کے ذہن میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو ہدایت دے.
ہم تو ہمارا یہ کام تھا کہ ہم پیغام پہنچا دیں اور اپنی بساط کے مطابق ہم نے الحمدللہ پہنچا بھی دیا۔ اب وہ امیر فیصل صاحب جو کہ بڑے تمطراق سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، اب یہ ان کے اوپر ہے کہ اگر انہوں نے تحقیق کرنی ہے تو وہ کم از کم ہمارا پیغام، ہمارے بارے میں تحقیق وہ کم از کم ہمارے منہ سے تو سن لیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔